بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت 4 دعائیں کی اللہ سے. ایک تو اس عمل کی قبولیت کی دعا کی کہ ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، کیونکہ ہمارا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اور یعنی اللہ کی طرف بالکل جھک کر اور عاجزی کے ساتھ دعا کی ہے اور اللہ سے اخلاص کو مانگا ہے کہ ہم نے تیرے لیے کام کیا ہے تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما. دوسری دعا یہ تھی کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا ہی اطاعت گزار اور فرما بردار بنا. تو نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیکی کی بھی دعا کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کے لیے نیکی کی دعا کی ہے کہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا اور اطاعت گزار بنا. اور بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے کہ لوگ یہاں پر حج کرنے آئیں گے تو لوگوں کو اور ہم سب کو حج کے احکام بھی سکھلا. تیسری دعا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. چوتھی دعا کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کہ ہمارے اندر ہی، ہماری نسل کے اندر ہی نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما. اور نبی کی بعثت کے 4 مقاصد کو بیان کیا. 4 مقاصد کو اللہ سے مانگا کہ ایسے نبی اور ایسے رسول ہم نے مبعوث فرما جو لوگوں کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب اللہ کے احکام لوگوں کو سکھلائے. اور اسی طریقے سے جو قرآن پاک کے اندر اور کلام اللہ کے اندر جو باریک باتیں ہیں، جو باریک مسائل ہیں، وہ بھی لوگوں کو باریک مسائل بھی بتائیں، اس کی جو تہ کی باتیں ہیں وہ بتائیں. اور چوتھی دعا یہ کی تھی کہ ان کے اخلاق کے سنوارنے، وہ یعنی لوگوں کے اخلاق کو بھی سنوارے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزیں لے کر مبعوث ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں پیدا فرمایا تو لوگوں کے سامنے اللہ کی تلاوت ہوتی تھی. مسلم غیر مسلم کے مجمع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کا قرآن سن کر لوگ جو ہے ایمان قبول کرتے تھے. اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر جو احکام تھے
جو مسائل تھے حلال اور حرام کے وہ لوگوں کو سکھلائے گئے، اور اسی طریقے سے جو گہری باتیں تھی جس کو یعنی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی اور ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اخلاق کو بھی سنوارا، اخلاق سیئہ اور اخلاق رذیلہ سے سینوں کو اور دلوں کو پاک کیا، ان سب گندگیوں کو نکالا اور اخلاق حسنہ کی دعوت دی اور لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کی۔ اور آپ نے فرمایا میں تو دنیا کے اندر مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیاد خانہ کعبہ کی، تو بنیاد اٹھاتے تھے یعنی پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے بعد میں یہ منہدم ہوتا رہا، کبھی جو ہے ویران ہوتا رہا، کبھی آباد ہو گیا، اس طرح چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ویران ہو گیا، صرف اس کی بنیادیں باقی رہ گئی تھی، نیم باقی رہ گئی تھی، اور بعد میں پانی کے بہاؤ سے مٹی جم کر وہ ایک ٹیلہ نما بن گیا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو شروع کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ نشاندہی کی کہ یہاں پر جو ہے بنیادیں ہیں بیت اللہ کی، مٹی کو وہاں سے ہٹایا گیا اور بنیاد اور نیم کو نکالا گیا، اور وہاں سے جو ہے کام شروع ہوا۔ اس کے بعد میں آج تک بیت اللہ آباد ہے، اس کے بعد میں کوئی ایسی شکل نہیں بنی کہ بیت اللہ ویران ہوا ہو۔ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیاد خانہ کعبہ کی اور اسماعیل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، مستری تھے، اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے تھے، اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا، اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا فرما بردار بنا ہمیں، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بدلا ہم کو حج کرنے کے قواعد اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان، اے پروردگار ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول، انہی نے کہا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں، یعنی جو باریک باتیں ہیں گہرائی کی باتیں ہیں وہ بھی پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی زبردست بڑی حکمت والا ہے، یعنی بڑی قدرت طاقت والا ہے، اور تیرے حکمت کے اندر یہ بھی ہے کہ تو ہمارے ہی اندر رسول کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا۔ تو اب ملت ابراہیم سے وہی پھر سکتا ہے جس کے اندر عقل نہیں ہے، ورنہ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مذہب اسلام عطا فرمایا تھا۔ یہودیت اور نصرانیت یہ بہت بعد میں چلی ہیں، یہودیت جو اصل یہودیت چلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اسی طرح عیسائیت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس سے پہلے سب کا مذہب اسلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سارے ملت ابراہیم پر سب کا مذہب اسلام تھا۔
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو پھر ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو پیشوا بنایا اور آخرت کے اندر بھی وہ پیشوا ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا اور اطاعت کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔ یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کر، تو بولا میں حکم بردار ہوں، ماننے والا ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہودیت کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر یہودیت کی وصیت کی کہ تم مذہب یہودیت پر زندگی گزارنا۔ تو یہودی یہ کہتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے اس بات کو رد کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی نے بھی وصیت نہیں کی ہے، اگر وصیت کی ہے تو صرف مذہب اسلام کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا، پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے مذہب پر چلو گے؟ تو سب نے کہا تھا ہم تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل اسحاق ان کے مذہب پر زندگی گزاریں گے۔ تو یہاں یہودیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہودیت تو بہت بعد میں چلی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی، کیا کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی اسلام ہی پر، مذہب اسلام ہی پر تمہیں رہنا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے جس وقت موت یعقوب علیہ السلام کے قریب آئی، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی، جو کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق ہے، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔